مطلب کسی کے آنے کے اوپر کھڑے ہو جانا، کسی کو پانی پیش کر دینا، کسی شخص مہمان گھر آیا تو خندہ پیشانی سے ملنا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے روٹین میں بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو کنتم خیر امتی میں بہترین امت ہے، تو اس کا انداز کوئی تھوڑا سا لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اخلاقی قدریں ہمیں عطا فرمائیں، ان میں کچھ چیزوں پر بڑا زور دیا. ان میں ایک اہم اور بنیادی چیزوں میں سے، اخلاق کی بنیادی چیزوں میں سے ایک بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ تم نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے. خود غرضی کی زندگی نہیں گزارنی. میرا گھر، میرے بچے، میری عزت، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر میں، اور شام کو پھر دوبارہ میں. میری سنی نہیں گئی، میری مانی نہیں گئی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، میں خدمت گزار، میں فلاں. اس سے نکلیں. بس میرا گھر بن جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، بھائی بھی جائے، بہن بھی جائے، پڑوسی بھی جائے، سب جائیں، میرا معاملہ بالکل مضبوط ہو جائے، مجھے کسی سے کیا لگے. یہ چھوٹی سی سوچ ہے خود غرضی کی، خود غرضی کی سوچ ہے. یعنی اپنی ذات کے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا نا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دے گا. بہت موٹی سی بات ہے کہ تو اپنی سوچ تھوڑی کھلی کرنا یار، وسیع تھوڑا سا ذہن بنا. یہ حماقت ہے کہ انسان اس چکر میں الجھ جائے. اپنے آپ کو تھوڑا سا اخلاق کے بلند معیار پر لانے کی کوشش کریں. کسی کے لیے کوئی چیز قربان کریں. قرآن مجید کی جو آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے. اللہ کریم نے صحابہ کی تعریف کی، فرمایا وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، احصار کر دیتے ہیں، چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں. اور لفظ یہ ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود اس چیز کی بڑی زیادہ ضرورت بھی کیوں نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 10,000 دے دیتے ہیں، بلکہ 1 لاکھ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، سویرے کسی کو دینا ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں حاجت ہے شدید. لیکن جب ان کے بھائی نے آ کے سوال کیا ہے تو انہوں نے اپنی حاجت نہیں دیکھی، اپنے بھائی کی ضرورت دیکھی ہے. یہ وہ اخلاق ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا. یہاں ہم لوگ، ایک تاجر تو ہمارے خیر ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں، میں تو ممبر پہ بیٹھ کے پورا جملہ بھی نہیں بول سکتا. ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جملہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ میں تو گدھے کے لیے، میں تو کام کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیتا ہوں. جو لفظ کہے جاتے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا. آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا جی؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے. یہ تو بڑے چھوٹے لوگ بات کرتے ہیں نا بھائی، بڑے چھوٹے لوگ. یہ کیا معیار ہوا کہ کام پڑ جائے تو گدھے سے بھی دوستی؟ میں پھر محتاط بات کر رہا ہوں. حالانکہ لوگ اس سے تھوڑا سا کرتے ہیں نا جی آگے بڑھ کے بات کہ میں کام پڑے تو میں نہیں. بھائی ہم نہیں گدھے سے دوستی کرتے. ہمیں تو جب کام بھی پڑے گا تو ہم پھر بھی کسی بندے سے یارانہ لگائیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ کچی باتیں کرنا چھوٹی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ لوگوں نے مجبور کر کے نا تو علامہ اقبال کو الیکشن پہ کھڑا کر دیا. الیکشن لڑنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. سیاست کا معنی تدبیر کرنا ہے. اور نبی پاک کا صحیح بخاری میں فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. اب تو چونکہ لفظ میلہ بڑا ہو گیا نا تو لوگ جو ہیں وہ اس سے بچتے ہیں. جملہ اب غلط نہیں تھا، یہ بڑا خوب جملہ تھا. تو حضرت علامہ اقبال، لوگ کہتے ہیں میں اقبال کا فین ہوں، تو میں اقبال کا فین نہیں ہوں بھائی، میں تو ان کا عقیدت مند ہوں. فین تو بدلتے رہتے ہیں نا، تو عقیدتیں ذرا پکی ہوتی ہیں. میں اس کا عقیدت مند ہوں، اور لوگوں سے سن کے نہیں، میں اقبال کو پڑھ کے ان کا عقیدت مند ہوں. اور بس یہ میرا ذہن ہے کہ اقبال بڑا ہی اپدیشک ہے. یہ تو دل باتوں میں بھی مو لیتا ہے. کیا بات ہے اس شخص کی. تو یہ لاہور میں نا لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بننا ہے تو پھر مسلم لیگ کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑے. اب ہر بات کی ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے. یہ والی مسلم لیگ نہیں جو اس وقت مسلم لیگ تھی. اب یہاں کوئی جملہ کہہ دے تو پکڑا جاتا ہے نا فٹافٹ.
تو وہ والی مسلم لیگ جس کا مقابلہ کانگریس کے تھا ہندوؤں کے ساتھ تھا، تو الیکشن لڑے۔ مولانا محمد بخش مسلم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے نا لاہور کے ایک حلقے سے کاغذات جمع کرائے، تو کانگریس والوں نے اقبال کے، کوئی بھی برادری چھوٹی نہیں ہوتی، پر ہندو اپنی برادری میں جس کو چوڑا کہتے تھے نا، اس کو اقبال کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ اقبال نے آج کاغذ جمع کرائے تو اگلے دن وہ بندہ جمع کرا کے آئے، تو تیسرے دن علامہ اقبال کاغذ واپس لے آئے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یار دشمن بھی تو کوئی پائے کا ہونا چاہیے نا، اب مطلب کس سے مقابلہ کروں؟ اس بندے کے ساتھ الیکشن لڑوں؟ میرا کوئی معیار تو نہیں نا کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ اقبال وہ ہندو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کانگریس شور کر رہی ہے، کہ اقبال ڈر گیا۔ کہنے لگے جی میں بالکل ڈر گیا ہوں۔ مطلب بندہ بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا، دشمن بھی تو کوئی چج کا ہونا کہ بندہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہمارے کئی سنگی لے آتے کہتے ہیں یہ کلپ سنیں جی فلانا بندہ اعتراض کر رہا ہے فلاں دین کی بات پر، تو میں نے کہا ہر ایک کا ہم جواب دیں گے، ہر ایک کا کوئی بندہ معیاری ہو نا، کوئی ٹھوس بات کرے، کوئی دلیل ہو، اس کا جواب دیں گے۔ اس کا جواب دے کے تو اسے اہم کرنے والی بات ہے، یہ تو اہم ہو جائے گا اگر اس کا جواب دیا، تو ہم اسے اہم نہیں کرنا چاہتے۔